آپ کراچی والے دکھی ہیں، ہمیں آپ کا احساس ہے کس طرح ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑے، گاڑیاں سٹارٹ کر کے کرین کے پاس لے کر آئے اور وہ گاڑیاں ہم نے بحفاظت نیچے اتاری اور حقیقی مالکان کے حوالے کری۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، شرم کا مقام۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ آپریشن کیا۔ ایک تو آپ خود کام کرتے نہیں ہیں، اوپر سے آپ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے، اور جب کوئی کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی لے جاتے ہیں۔ بہت شرم کا مقام ہے۔ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار میری ہی سربراہی کے اندر وہاں آپریشن کر رہے ہیں۔ گل پلازا کی جلتی ہوئی چھت پہ جو آپریشن کیا ہے نا، وہاں پہ آپ کو یہی چہرہ نظر آئے گا۔ لوگوں نے چہرہ میرا دیکھا ہے، آپ کا نہیں، کہ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھی جائے۔ اس لیے نہیں کہ ہماری تعریفیں ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ کام آپ اپنے سر لے کے اگلے 5 سال آپ مسلط نہ ہوں۔ جو لوگ لوگوں کے مال بچانے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ رہے ہیں، کیا ان کے دل میں ان کی جانیں بچانے کا احساس نہیں ہے؟ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہ ہمیں پہلے دن سے فری ہینڈ دیتے تو ہم بہت سے لوگوں کو بچا سکتے تھے۔ ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے سالوں دیے ہیں کہ لوگوں کی جانیں کیسے بچائی جائیں۔ ہماری تاریخ دنیا جانتی ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ BBC اٹھا لیں، CNN اٹھا لیں، انٹرنیشنل کوئی بھی میڈیا اٹھا لیں، جس طرح ہم نے گاڑیاں محفوظ کی ہیں تو ہم جانیں محفوظ نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارا دائرہ بڑا کر کے تو دیکھیں، اللہ کے فضل سے ہم کام بھی بڑا کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے بڑے ہمیں اجازت نہیں دیتے، ورنہ ہم آپ کے آفس کے باہر آ کے کھڑے ہوتے اور آپ کی ٹیم کو بھی بتاتے کہ یہ کام کیا کس نے۔ مرتضی وہاب صاحب، بہت شرم کا مقام ہے۔ آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے میئر ہیں، آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ گل پلازا پہ جو آگ لگی ہے اس وقت سے لے کے اب تک میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود ہوں۔ آپ کو اگر کریڈٹ لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ میدان عمل میں آئیں۔ آپ دنیا کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ جو چہرہ آپ کو میرا اسکرین پہ دکھ رہا ہے نا، گل پلازا کی جلتی ہوئی چھت پہ جو آپریشن کیا ہے نا، وہاں پہ آپ کو یہی چہرہ نظر آئے گا۔ باقی جو مینول گاڑی تھی ہم نے کوشش کری ہے ان کی چابیاں مل جائے، جن کی نہیں مل رہی، پھر بھی ایک شیشہ نیچے کر کے ہم گاڑیاں ساری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے چہرہ میرا دیکھا ہے، آپ کا نہیں۔ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار میری ہی سربراہی کے اندر وہاں آپریشن کر رہے تھے۔ کس طرح ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑے، گاڑیاں سٹارٹ کر کے کرین کے پاس لے کر آئے اور وہ گاڑیاں ہم نے بحفاظت نیچے اتاری اور حقیقی مالکان کے حوالے کری، اور ان گاڑیوں میں جو امانتیں تھیں وہ امانتیں بھی مالکان کے حوالے کری، اور باقاعدہ ایک ایک بندے کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ان کا فون نمبر، ان کا گاڑی کا نمبر، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا ایڈریس، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کی ٹیم اگر دیکھنا چاہے تو جائیں، گل پلازا کے سامنے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ ان چیزوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، شرم کا مقام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ آپریشن کیا۔ ہم اگر تھوڑا سا بھی کانفیڈنس چھوڑ دیتے تو ہم یہ آپریشن نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ خود کام کرتے نہیں ہیں، اوپر سے آپ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے، اور جب کوئی کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی لے جاتے ہیں۔ بہت شرم کا مقام ہے۔ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کریڈٹ ہمارا رب دے گا، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھی جائے۔ اس لیے نہیں کہ ہماری تعریفیں ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ کام آپ اپنے سر لے کے اگلے 5 سال آپ مسلط نہ ہو جائیں۔ تو خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں۔ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے ہمیں اجازت نہیں دیتے، ورنہ ہم آپ کے آفس کے باہر آ کے کھڑے ہوتے اور آپ کی ٹیم کو بھی بتاتے کہ یہ کام کیا کس نے۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک چھوٹا سا رضاکار ہوں۔ میں رات وہاں اپنی ڈیوٹی کر کے آیا تھا اور اب بارش ہو گئی ہے، اب مجھے ایمرجنسی میں پھر وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ ہم تو کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ بے شک جتنا جائے کریڈٹ لے لیں، جتنا ہو سکے گا ہم حقیقت بیان کریں گے۔ اور کراچی والوں، میں آپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے گاڑیاں تو بچا لی، لیکن جانیں کون بچائے گا؟ کاش آپ جانیں بچانے والے ہوتے۔ جو لوگ لوگوں کے مال بچانے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ رہے ہیں، کیا ان کے دل میں ان کی جانیں بچانے کا احساس نہیں ہے؟ بالکل ہمیں احساس ہے اس چیز کا، آپ سے زیادہ ہے۔ ہم میدان عمل میں اترے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں محدود کیا ہوا ہے۔ وہ تو چھت تھی، وہاں تک تو ہم پہنچ گئے کرین کے ذریعے، وہاں ہم نے کام بھی کیا۔ آپ یقین کریں، یہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دیں، ہم اندر کام کر کے بھی دکھائیں گے۔ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے سالوں دیے ہیں کہ لوگوں کی جانیں کیسے بچائی جائیں۔ یہ ہمیں اندر جانے تو دیں، دیکھیں ہم ان کو کام کر کے بھی دکھائیں گے۔ ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہ ہمیں پہلے دن سے فری ہینڈ دیتے تو ہم بہت سے لوگوں کو بچا سکتے تھے۔ ہم سارا سال اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے۔ ہماری تاریخ دنیا جانتی ہے الحمدللہ۔
वतन अजीज को जब हमारी ज़रूरत पड़ी हम मैदान अमल में लिखने हैं, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो या दुश्मन की तरफ से कोई भी जारियत हो। पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। आप 2005 का जलजला देख लें, 15-20 साल में मुल्क में आए हुए सैलाब देख लें, कश्मीर के पहाड़ों से लेके कराचियों के समुद्रों तक जब जग मुल्क पे कोई आफत आई है, हमें फख्र इस बात पे कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े रहते हैं। आप BBC उठा लें, CNN उठा लें, इंटरनेशनल कोई भी मीडिया उठा लें, हमारे काम की गवाही वो लोग देंगे। तो मैं कराची वालों आपको बताता चलूं, अगर हमें पहले दिन से काम करने देते, जिस तरह हमने गाड़ियां महफूज की हैं, तो हम जाने महफूज नहीं कर सकते थे क्या? आप लोग तो घर पर बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों की चीखों पुकार हम सुन रहे हैं। हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हम अपनी फैमिलियों को छोड़ के लोगों की फैमिलियां बचाने निकले हैं। आप इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है। शायद आपको हकीकत नहीं मालूम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा। आप कराची वाले दुखी हैं, हमें आपका एहसास है। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि हमें जितना मौका दिया है कि हमने उस दायरे में रह के काम किया। हमारा दायरा बड़ा करके तो देखें, अल्लाह के फजल से हम काम भी बड़ा करके दिखाएंगे आपको।